السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کر دیا ہے گڈ بائے۔ اس کو گڈ بائے کیوں کیا ہے، اس کی وجوہات کیا بنی، آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ ایک ٹیٹو جو عمران خان کی جان کا عذاب بن گیا، کس کا تھا وہ ٹیٹو، کیوں تھا وہ ٹیٹو، کیا ہوا اس ٹیٹو کا، عمران خان اس کے لیے کیا کیا کچھ کرتے رہے، یہ دلچسپ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر بشرا بی بی جیل میں آج ملی عمران خان سے اور روتی رہی، کیا گفتگو ہوئی، کیوں روئی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کچھ قصہ ملٹری کورٹس کا اور کچھ قصہ سائفر عدالت کا، یہ بھی شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سائفر کیس سے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس بھی کہلاتا ہے اور اس کی سماعت سینٹرل جیل اڈیالہ میں جاری تھی۔ آج اس کی سماعت تھی، لیکن چونکہ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ تھا تو جج صاحب نے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ لیکن اس سماعت کی وجہ سے عمران خان کی جو اہلیہ اور بہنیں تھیں وہ جیل گئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالہ آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس کا مختصر فیصلہ جاری کر دیا اور جو سائفر والا جو ٹرائل ہے اس کو جو اب تک ہوا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جیل ٹرائل کو روک دیا ہے، جبکہ جج صاحب کی تعیناتی جو ہے سائفر کورٹ کی جج کی تعیناتی اس کو انہوں نے قانون کے مطابق درست قرار دے دیا ہے۔ جو 3 صفحات کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ تحریر کیا گیا اس 3 صفحات کے فیصلے میں مختصر فیصلہ کی جاری کیا ہے کہ 29 اگست سے آج تک کا ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جج آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی تعیناتی درست طریقے سے ہوئی ہے۔ 27 جون کو جو جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ قانون کے مطابق اور درست ہے۔ جیل میں ٹرائل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کرے، اور ان کیمرہ ٹرائل بھی تب ہی کیا جا سکتا ہے جب قانون کا پروسیس مکمل ہو۔ عمران خان کے جو سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ قابل سماعت ہے۔ 29 اگست اور اس کے بعد وزارت قانون کے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ جناب خبر ہے، اور اس خبر کے بیچ میں بھی ایک خبر ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے۔ ابھی ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے اندر سولین کا ٹرائل جو سپریم کورٹ نے جو کالعدم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جی فوجی عدالتیں سولینز کا ٹرائل نہیں کر سکتیں، اس فیصلے کے خلاف آج حکومت پنجاب نے باقاعدہ اپیل دائر کر دیا سپریم کورٹ کے اندر۔ چونکہ اب قوانین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ہی اپیل ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق یہ اپیل فائل کی گئی ہے۔ اور اس اپیل کے اندر حکومت پنجاب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس کیس کے اندر 184(3) کا اختیار استعمال کیا ہے، جبکہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ اور اگر سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے، اگر دیگر آئینی فورمز موجود ہوں تو پھر یہ 184(3) کا اختیار سپریم کورٹ استعمال نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہا گیا ہے اس اپیل کے بیچ میں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف دیا ہے یا ملٹری کورٹ کے میں سولین کے ٹرائل کے خلاف دیا ہے، یہ فیصلہ آئین، قانون اور حقائق کے منافی ہے اور آرمی ایکٹ کی طرز پر ملک بھر میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں 1947 سے فوجی اور عام عدالتیں دونوں کام کر رہی ہیں۔ اور چونکہ اس میں یہ قرار دیا گیا کہ 184(3) کے تحت یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہائی کورٹ کا فورم موجود تھا، 199 کے آئین کے آرٹیکل کے تحت ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی جانا چاہیے تھی۔ تو یہ اب انہوں نے اس کو ان بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی ہے وہ اس پر کیا اس کو کب کے لیے مقرر کرتی ہے اور کون سا بینچ اس کے لیے تشکیل دیتی ہے۔ یہ اپیل جو ہے وہ بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب دائر کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اگلی خبروں کی طرف۔ آج ایک ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کی آپس کی جو ملاقات ہے یہ 5 سال کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان جانے سے پہلے سے ملاقات ان کی نواز شریف سے ہوئی تھی، مولانا صاحب سے، جب وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے تھے، لیکن اس کے بعد سے ان کی ملاقات ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ اور لندن میں نواز شریف صاحب جتنا عرصہ مقیم ہوئے 4 سال، تو مولانا صاحب کا وہاں پہ چکر نہیں لگا، اس وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جب سے نواز شریف صاحب آئے تھے تب سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو آج نواز شریف صاحب اسلام آباد میں
آ کر کے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے اور وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی. اچھا، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ملاقات بڑی فروٹفل یقیناً ان دو پارٹیوں کے حوالے سے رہی ہوگی کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں یہ مل کر الیکشن لڑیں گے. جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پر یہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ انتخابی اتحاد ہوگا بلکہ الیکشن کے بعد بھی یہ مل کر جو ہے وہ جو بھی حکمت عملی ہوگی، حکومت میں آتے ہیں یا اپوزیشن میں جاتے ہیں تو مل کر یہ الیکشن کے بعد بھی چلیں گے. تو جس سے ہم یہ بظاہر اس چیز کا امکان دکھائی دیتا ہے کہ اگلی اگر حکومت نواز شریف صاحب کی بنتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کا ساتھ انہیں دستیاب ہوگا. اس ملاقات کے دوران جو ان کے ایک اور اہم اتحادی تھے، یعنی کہ اتحادی اس سینس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ مل کر نکالا تھا عمران خان کو تحریک عدم اعتماد لا کر، لیکن پی ڈی ایم کے اندر وہ پہلے شامل تھے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن 2021 میں وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف پی ڈی ایم میں ہی رہے تھے اور غالباً جمعیت اہل حدیث یا ایک اور بھی جماعت ان کے ساتھ تھی. تو یہ جناب اب جو آئندہ الیکشن کا سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں جو پی ڈی ایم تھی وہ ہمیں ایک طرف نظر آئے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں دوسری طرف نظر آئے گی. اچھا، انہوں نے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڈ بائے یا بائے کرنے کا فیصلہ کیا، اس کی بنیاد کیا بنی ہے؟ اس کی بنیاد جو بظاہر بنی ہے، دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سیاست ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ الیکشن کے بعد کس سے اتحاد ہوتا ہے یہ بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن فی الحال جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں اور شدید قسم کی ان کے مطابق حملے کر رہے ہیں، اور جس پر مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم بچوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف بلاول بھٹو زرداری صاحب تقاریر کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے تو اس پر کبھی کمنٹ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ ایک اس بات پر بات ہوئی کہ جی مولانا جو بلاول صاحب ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو ان دونوں رہنماؤں نے جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے رویے کو منافقانہ قرار دیا اور اسے دوغلا پن قرار دیا ہے، اور الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے کہ یہ جناب کس وقت سجی دکھا کے کھبی مارجن ان کا کوئی پتہ نہیں. 2021 میں جب پی ڈی ایم ٹوٹی تھی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ اجلاس اور تھا، اجلاس کے دوران اچانک پیپلز پارٹی اٹھی اور نکل گئی اور اناؤنس کر دیا کہ جی آئندہ سے ہم پاکستان پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے ماضی قریب کا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے بیچ میں اب یہ پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی تو پھر کیا بنتا ہے، اور جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کی کیا سچویشن ہوگی. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے گی، اور سندھ کے اندر سے بھی کچھ جماعتیں ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں تو تقریباً 4 پارٹیاں تو مسلم لیگ نون میں ضمی ہو گئی ہیں، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا اتحاد خاصا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اپنا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے اور خاصا مؤثر ووٹ بینک ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کا سوات والی سائٹ پر اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن میں ایک اسٹرانگ ووٹ بینک موجود ہے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ساتھ ملانے سے فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ تو بات ہوئی ان کی پارٹی کی سیاسی کہ جی پیپلز پارٹی سے الگ الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن کا جو ان کا اتحاد ہے یہ الیکشن کے بعد بھی برقرار رہے گا. اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی خبروں کی طرف. خاور فرید ملکہ صاحب کا جو انکشافات سے بھرا انٹرویو تھا وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے کل اپنا پہلے ہی ولاگ کر دیا تھا الحمدللہ. وہ انٹرویو نشر ہونے سے پہلے کچھ ہمیں خبریں پوائنٹس مل گئے تھے کہ کیا گفتگو انہوں نے کی ہے، اور وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. جبکہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، خاور ملکہ صاحب کیا انکشاف کریں گے یہ ہم الحمدللہ 2 نومبر کو بتا چکے تھے آپ کو. آپ 2 نومبر کو ہمارے پیج پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اس حوالے سے ولاگ کیا تھا کہ جی خاور مانیکا میزائل کا تجربہ تیار ہے، اور فرح گوگی اور بشرا بیبی اور عمران کی آڈیو لیکس کا سیزن 2 بھی شروع ہونے والا ہے. تو یہ ہم نے اس وقت خبر دی تھی جو اب ٹھیک ثابت ہوئی. اچھا، آتے ہیں خاور ملکہ صاحب نے جو بھی وہ دیا انٹرویو وغیرہ دیا، اس کے حوالے سے دن کو ہمارے اسی چینل پہ ہمارے جو کولیگ ہیں صدیق ساجد صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر چکے ہیں اپنے ولاگ کے اندر کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ خان صاحب کو دکھانے کا، جیل والے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا جی جیل والے بھی، کہ خان صاحب سے متعلقہ معاملہ تو چلو خان صاحب نے انٹرویو دکھا دو، کیونکہ ویسے تو جو کمرے میں ٹی وی ہے اس پہ تو صرف پی ٹی وی آتا ہے.
تو وہ پی ٹی وی پہ خاور فرید ملکہ کا انٹرویو تو نہیں چلا، وہ تو جیو پہ چلا ہے، تو ممکن ہے پھر ان کو کوئی الگ سے کوئی ڈیوائس دی گئی ہو، لیکن یا ان کو کسی اپنے کمرے میں بلا لیا ہو سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، یہ البتہ ضرور کلیئر ہے کہ ان کو وہاں پر وہ انٹرویو دکھایا گیا ہے۔ اور صدیق ساجد صاحب نے اپنے ولاگ میں ان کے ریئیکشن سے بتایا کہ انہوں نے مطلب کبھی اس کی ٹی وی بند کر دیا، پھر آن کر لیا، انتہائی بے چین رہے، گالیاں والیاں بھی مبینہ طور پہ انہوں نے دی، جیل حکام کو بھی برا بھلا کہا، اور خاصے وہ ٹینشن میں تھے۔ اس حوالے سے اگلا جو ولاگ ہوگا ہمارا وہ آپ سنیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کی اس وقت جیل کے اندر حالت کیا ہے۔ فی الحال ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ بشریٰ بی بی جیل میں رو پڑی۔ اب وہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ آج بشریٰ بی بی کی ملاقات تھی عمران خان صاحب سے۔ بنیادی طور پہ تو سائفر کے ٹرائل کی سماعت تھی، اس وجہ سے بشریٰ بی بی وہاں گئی تھی، اور ان کی بہنیں بھی تھیں عمران خان صاحب کی، تو ان کی بہنوں کی بھی اور اہلیہ کی بھی ملاقات ان سے ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی بشریٰ بی بی مسلسل سر نیچے کر کے بیٹھی رہیں، اور مسلسل وہ روتی رہیں، مسلسل وہ آنسو پوچھتی رہیں۔ یقیناً شوق میں ہوں گی کہ جی خاور فرید ملکہ نے کیا کر دیا ہے، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو حوصلہ دیتے رہے، اور بشریٰ بی بی ان کو کہتی رہیں کہ جی خاور فرید ملکہ نے میرا جو ہے وہ بھرم نہیں رکھا، میری عزت نہیں رکھی، اور بڑا ان کو دکھ پہنچا ہے، بڑی ان کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو جس پر عمران خان ان کو حوصلہ دیتے رہے کہ جناب کوئی بات نہیں، وہ آپ کا سابق شوہر ہے، کوئی بات نہیں، تو اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اب آپ اس پہ زیادہ نہ روئیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر موجود تھی عمران خان کی بہنیں بھی، لیکن انہوں نے اس حوالے سے نہ تو کوئی بشریٰ بی بی سے کوئی بات کی، اور نہ ہی انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی جیل کے اندر۔ ممکن ہے جیل کے باہر ان کی بشریٰ بی بی سے ہوئی ہو، اس حوالے سے بات ہوئی ہو سکتا ہے کل بھی ہوئی ہو، لیکن جیل کے اندر کم از کم آج وہ اس حوالے سے خاموش ہی رہی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ ٹیٹو والا بڑا مسئلہ ہے جی۔ ٹیٹو والا کیا مسئلہ؟ اب یہ خبر بڑی عجیب سی ہے جی، سمجھ نہیں آتی بندہ دے کس طرح، لیکن چلیں خبر تو دینی ہے، خبر تو دینی ہوتی ہے جی۔ اچھا، آپ کو علم میں ہوگا یہ بات کہ جی یہ جب کوئی بھی بندہ جب اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیں، جس کے علم میں نہیں ہے، ٹیٹو جو لوگ اپنے جسم پہ بنواتے ہیں نا، کوئی بازو پہ نام لکھوا لیتا ہے، اگلے زمانے میں لوگ ماتھے پہ بھی چاند تارہ بنوا لیا کرتے تھے دیہات میں، تو یہ، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے یورپ امریکہ میں بڑا فیشن ہے، جسم پر مختلف وہ پھول پتیاں بنواتے ہیں، کچھ لکھوا لیتے ہیں۔ تو وہ ٹیٹو جو ہوتا ہے وہ اگر باڈی کے اوپر بن جائے تو وہ جو غسل ہے اور جو وضو ہے وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ اس جگہ کو پانی ٹچ نہیں ہوتا، تو وہ ٹیٹو بنوانا جو ہے نا وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اچھا، اب جو ہماری سابق خاتون اول ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ، وہ تو بھی آپ کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر وہ ایک باپردہ خاتون ہیں، دیندار خاتون دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے جو ہیں وہ موجودہ شوہر بھی یہی کہتے ہیں بڑی دیندار ہیں، جو سابقہ شوہر ہیں وہ بھی کل سے پہلے تک یہی کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے نیک خاتون یہی ہیں۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعظم تھے تو وزارت عظمیٰ کے بھی 4.25 سال ان کو وہ بار بار ایک ہی بات پوچھتے رہے، اور لوگوں سے مشورے کرتے رہے کہ جی یہ جو ٹیٹو بن جاتا ہے اس کو ریموو کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ کچھ اسکن اسپیشلسٹوں سے بھی انہوں نے بات کی، کچھ پوچھتے رہے کہ یار کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے یہ ٹیٹو ریموو ہو جاتا ہو، تو ان کو یہی کہا کہ جی کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جسم کے اندر، جلد کے اندر یہ چیز جذب ہو جاتی ہے، اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے۔ تو سرجری کر کے وہ کاٹ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اوبیسلی اگر کسی نے بڑا ٹیٹو بنوا رکھا ہے تو اس کا کیا حال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کی اہلیہ نے کبھی کسی زمانے میں کوئی ٹیٹو بنوایا ہوگا۔ جب یہ بھی کب پتہ چلا کہ جب عمران خان نے، چونکہ فرق ہوگی ان کی فیملی ممبر کی طرح تھی اور بشریٰ بی بی کی بڑی کلوز فرینڈ تھی، بیاہ کرانے لیو، پچھلی طلاق کرانے لیو، تو وہ بی بی تو ان کے بہت قریب تھی، تو کہ عمران خان نے فرق ہوگی سے کہا کہ جی یار یہ تو ان کی مرشد کا ٹیٹو ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا وہ ٹیٹو انہوں نے ہاتھ پہ بنوایا ہوا ہے، بازو پہ بنوایا ہے، کہاں بنوایا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جی وہ مبینہ طور پہ کوئی ٹیٹو انہوں نے بنوایا تھا۔ تو وہ فرق ہوگی نے بتایا جی وہ ٹیٹو تو انہوں نے اور میں نے اکٹھے بنوائے تھے، یعنی کہ گوگی نے اور بشریٰ نے، دونوں نے، فرق گوگی نے اور بشریٰ صاحبہ دونوں نے بنوائے تھے، اور کہیں عمران خان سے شادی سے بہت پہلے یہ دونوں اکٹھی کہیں بیرون ملک گئی تھی، وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ ٹیٹو بنوا لی تھی۔ مطلب ہو سکتا ہے کوئی شوق میں بنوا لیے ہوں، کوئی اور مرد و خواتین کو بنواتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بنوا لیا ہوں، ممکن ہے بشریٰ بی بی کو یہ بات نہ پتہ چلا ہو کہ، بلکہ یقیناً نہیں پتہ ہوگی کہ یہ اسے وضو اور غسل کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ٹیٹو فرق ہوگی نہیں، کہا جی تو میں بھی بنوایا تھا، خان صاحب حیران ہو کے منہ سے کہا جی پھر اس کو ریموو کیسے کریں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھلا خان صاحب نے کہا یار میں پرائم منسٹر ہوں، میں ریموو کرا لوں گا، لیکن سارے ڈاکٹروں نے، سارے کیمیکل کے ماہرین نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ ٹیٹو تھا جی جو پورے 4.25 سال عمران خان صاحب کو یہی وقتہ پڑا رہا کہ یار ٹیٹو کے جی ریموو کرانا ہے۔
تو وہ ٹیٹو جو ہے وہ نہیں ریموو ہو رہا جی، یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے. اب یہ خبر بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انفارمیشن تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور کوشش ہم نے کی کہ کسی کی مطلب وہ ہم کسی کی توہین تجویز نہ کریں. بہت سارے لوگوں نے ٹیٹو بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر نے لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے بنوائے ہوتے ہیں. تو بش حبیبی نے بھی ایسا کو بنوا لیا ہوگا. اب یہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ ہاتھ پہ ہے، بازو پہ ہے، کہاں ہے، وہی ڈونٹ نو. تو یار نہیں مینوں پتا نا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے بارے. ٹھیک ہے، تو آج کے پروگرام میں اتنی جی، اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.